السلام علیکم. گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ یو آر آل فائن. بچوں ہم لوگوں نے جو 2 چیپٹر ہیں وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 19. ہمارا 3rd چیپٹر ہے اسلامی ممالک کی تنظیم. یہ پیج نمبر آپ کا ہے 97 اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ اتحاد اور بھائی چارہ کس کو کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان جو تعلق ہے آپس میں جو تعلق ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور جو اسلامی ممالک کی جو تنظیم جو تھی ٹھیک ہے OIC یہ ہوتا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. تو اس کا پس منظر یعنی یہ کیوں سٹارٹ کی گئی اور اس کے کیا مقاصد تھے یہ سب ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں. تو ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈیٹ اینڈ ڈے منشن کر دینا ہے. تو آج ہے 14 دسمبر اور دن ہے آج سوموار. یہ آپ لوگ منشن کر لیں. اور چیپٹر ہمارا کیا ہے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC. O فار ہے آرگنائزیشن, I ہوتا ہے اسلامک اور C ہے کنٹریز. تو ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہوئی ہے. ایک خدا, ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کا شور. 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی. اس اتحاد کے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی. تو ہمیں یہاں پہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ کیوں بنائی گئی تھی. جو OIC ہے تو یہ کیوں بنائی گئی تھی کہ جو 20ویں صدی کے شروع آغاز تھا اور پہلی جنگ عظیم جو تھی اس کے بعد جو مسلم ممالک ہیں ان کے درمیان جو اتفاق ہونا تھا اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی گئی تھی. تو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ تمام ممالک میں اتحاد ہو جائے تو اس کے لیے جو تھی اسلامی کانفرنس OIC جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز نے پیش کی تھی. آپ کا کویسچن یہ ہو سکتا ہے کہ OIC کی تنظیم بنیاد کس نے رکھی تھی. تو OIC جو ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی, جو سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز تھا اس نے رکھی تھی. اور اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا. اگر آپ لوگوں کو ڈیٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ڈیٹ جو ہے وہ اوپر بھی لکھ دی ہے. 1926 اردو میں نہیں آ رہی تو میں نے اس کو انگلش میں بھی لکھ لیا ہے ٹھیک ہے. تو اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی, شاہ عبدالعزیز نے. اور اس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں ہوا تھا, 1926 میں مکہ مکرمہ میں. دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا. بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک متحرک اور فعال نہ رہ سکی. متحرک کا مطلب ہوتا ہے کہ تحریک یعنی حرکت میں آنا, کام کرنا, اور فعال کا مطلب مؤثر نہ رہ سکی. تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر اسلامی ممالک کی 165 مقتدر شخصیات نے, مقتدر ہوتا ہے اعلیٰ شخصیات جو ہوتی ہیں, عظیم شخصیات جو ہوتی ہیں, آپ جن کو لیڈر کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا تھا اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو اثر نو قائم کیا. اثر نو کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے یا دوبارہ. اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے. اسی دوران میں مصر, شام, اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے. جارحیت ہوتا ہے ناجائز حملہ, یعنی یہ جو ممالک بتا رہے ہیں تو انہوں نے کیا تھا, جو اسلامی ممالک تھے ان پر ناجائز حملے کیے تھے. عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی درپیش تھا. تنازع جھگڑے کو کہتے ہیں. چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلمہ امہ کے لیے نیک فعال ثابت ہوا. نیک فعال کے ہوتا ہے بہتر, ان کے حق میں جو اچھا ہوتا ہے وہ ثابت ہوا. دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کوششیں جاری تھی کہ اسی دوران میں ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا. سانحہ ہوتا ہے واقعہ. اگست
1929 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ اس المناک سانحے نے پورے عالم اسلام کو غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا، کیفیت و تہ حالت۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکجا ہوتا ہے، ایک ہونا، ٹھیک ہے، اکٹھا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 1929 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوئے تھے، اس لیے اس کانفرنس کو پہلی اسلامی کانفرنس کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور میں منعقد ہوا۔ تو یہ آپ لوگوں کو کویشچن آ سکتا ہے کہ جو پہلی اسلامی کانفرنس کا جو پہلا اجلاس تھا وہ اس میں کتنے اراکین شامل تھے اور وہ کہاں پہ ہوا تھا، اور جو دوسرا اجلاس جو تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا اور کس کی صدارت میں ہوا تھا۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ دوسرا جو تھا، یہ پہلا جو تھا وہ مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں ہوا تھا، اور کب ہوا تھا؟ 1929 میں، اور اس میں 24 ارکان شامل تھے۔ اور جو دوسرا اجلاس ہوا تھا تو یہ 1974 میں ہوا تھا، اور وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو منعقد کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ لاہور میں۔ پنجاب اسمبلی ہال لاہور میں منعقد ہونے والا یہ اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اب تک اس کانفرنس کے متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام مسلم ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے۔ جو اسلامی ممالک کی تنظیم تھی OIC، اس کا جھنڈا جو ہے وہ کس کلر کا ہے؟ سبز رنگ کا ہے، جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، ٹھیک ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ ہلال چاند کو کہتے ہیں۔ اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تنازعات کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، اقتصاد کس کو کہتے ہیں کہ جو مالی نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اقتصاد کہتے ہیں، بنیاد ڈالنے، سائنسی تحقیق، تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراکی عمل پیدا کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی۔ مسلم ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے براعظموں میں موجود ہیں۔ دنیا کے اہم ترین بری، آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ بری ہوتا ہے زمینی، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں پانی کو، اور ہوائی راستوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75 زیر زمین ہوتا ہے، زمین کے نیچے، ٹھیک ہے، زیر کہتے ہیں نیچے کو اور زمین کہتے ہیں، زمین کو آپ کو پتہ ہی ہے، زیر زمین کے نیچے جو تیل کا 75% جو ہے، 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے، یعنی یہ 75% جو تیل پایا جاتا ہے پانی کے اس زمین کے نیچے، تو یہ مسلمانوں کے حصے میں آ رہا ہے۔ تو اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں، اگر کمی اور فقدان ہے تو مکمل یکجہتی اور اتحاد کا فقدان کہتے ہیں کمی کو، ٹھیک ہے، کمی کو ہی فقدان کہتے ہیں۔ تو اگر کمی ہے یعنی جو یہ تنظیم ہے اسلامی ممالک کی، اس کے پاس کسی چیز کی بھی کمی ہے، وسائل کی، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ یکجہتی کی ہے، اتفاق جو ہے ان میں نہیں ہے۔ اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر ڈالیں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ کوشاں کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کام کر رہی ہے کہ مسلم ممالک کے مابین و تحت درمیان معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا۔ افہام و تفہیم کے تحت سمجھ کو مسلم نوجوانوں کو باہمی باعمل مسلمان بنانا، مسلمان نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنانا، مسلم امت کو متحد کرنا، متحد کہتے ہیں اکٹھا کرنا، کمزور و مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک کی تنظیم کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ بچوں تو ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم جو ہے اس کا مقصد کیا تھا، یہ ہوتی کیا ہے، اور اس کے اجلاس جو ہیں وہ کب کب منعقد ہوئے، اور ان میں کتنے اراکین شامل تھے، اور کس نے اس کی صدارت کی، اور اس کے جو مقاصد مین ہم نے جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ
مسلمانوں کے درمیان کیا ہو، آپس میں یہ متحد ہونا چاہیے، اور ان کے جو معاشرتی جتنے بھی قسم کے اقتصادی معاملات ہیں ان میں توازن ہونا چاہیے، اور یہ جو تمام مقاصد تھی یہ اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی OIC کے اہم ترین یہ مقاصد تھے۔ تو آج ہماری ریڈنگ یہاں تک ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کے آنسر کوسچن پڑھیں گے۔